اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، خلوت کی جو محبت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو وہ بڑی پسند ہے۔ تو رمضان ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے اپنے شکوے اور شکایت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے استغفار اور توبہ مانگیں، اللہ سے گفتگو کریں۔ یہ جو خلوت کی جو محبت ہے نا اللہ کی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور دنیا میں انسان کو وہ اسٹیشن حاصل ہوتا ہے کہ اس اسٹیشن کے نتیجے میں آپ کو ایمان کی وہ حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ جب خلوت میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، سیکلوژن میں، جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا اپنے رب سے جو اخلاص کا تعلق ہوتا ہے، جو سنسیئرٹی کا تعلق ہوتا ہے، ریا سے پاک، صرف اللہ کی محبت میں آپ سجدے میں جاتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں ایک اور کروں گا کہ دیکھیں، گناہوں کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ انہیں اپنے آنسوؤں سے صاف کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کو دو قطرے جو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک شہید کا خون کا قطرہ اور ایک ایمان والے کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو، کہ جو شرمندگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ سے اخلاص کے تعلق کے ساتھ نکلے۔ اللہ کو وہ آنسو اتنا پسند ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی شہید کی شہادت اور معافی مانگنے والے کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے گفتگو کرنا، خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرنا، اپنی دعائیں مانگنا، قرآن کا پڑھنا، قیام کرنا، اس محبت کے تعلق کو بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ چند لمحوں کا ہو، چند منٹوں کا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں اتنا لطف آئے گا کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اس تعلق کو توڑ کر کوئی اور کام کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خلوت کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، اس کو ٹیسٹ کر سکیں، تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ سے وہ تعلق بنا لیں کہ اس تعلق کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ کہیں جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں، واٹ اے سرونٹ آف مائن، کہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا کہ جو اکیلے میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی میں یاد دلاؤں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحتیں لوگوں کو کی جب آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں کہ سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو جب اللہ کی ساری مخلوق سو رہی ہو۔ وہ اخلاص کا، خلوت کا تعلق اللہ سے آپ کی محبت کو بڑھائے گا۔ اور دوسری ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فرائض کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کے قریب جاتا ہے، لیکن جو قریب ترین مقام انسان کو اللہ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ نفلوں کے ذریعے ہوتا ہے، کہ وہ کام کرے کہ جو فرض نہیں ہے، وہ ایکسٹرا مائل جاتا ہے۔ ایکسٹرا مائل جانا کسی چیز کے لیے یہ آپ کو احسان کے درجے میں لے جاتا ہے، یہ محبت کے درجے میں لے جاتا ہے، یہ ایک تعلق کے درجے میں لے جاتا ہے۔ تو فرائض کے ساتھ یہ جو رات کا قیام ہے، نفلیں ہیں، اضافی سجدے ہیں، اللہ کے سامنے یہ محبت کا اظہار ہے، یہ تعلق کا اظہار ہے، یہ اخلاص کا اظہار ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انس، آپ کو معلوم ہے حضرت انس بن مالک وہ ہیں کہ جو آپ کو وضو کا پانی دیتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، آپ کی خدمت کرتے تھے، 10 سال مدینہ میں آپ کی خدمت کی حضرت انس بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انس مانگو، تم کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن تم اپنے سجدوں سے میری مدد کرو۔ تو یہ جو سجدے ہیں، یہ جو اضافی نفلیں ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ آپ کو اس مقام پر لے جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔